نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج رات جس انداز سے تحریک لبیک کے قائد سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا اور جس بھونڈے انداز کے ساتھ اسے گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ پر پہنچایا گیا، اور اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر جس طرح مظاہرے پھوٹ پڑے اور پاکستانیوں کی املاک کو جلایا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا، حتیٰ کہ پولیس کے بہت سارے افراد شدید زخمی ہوئے۔ اب اس سارے حالات سے فرانس کے خلاف جب ہم ایک تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حکومتی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور علامہ خادم رضوی کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا گیا، اور پہلے معاہدے کے اندر وہاں پر بریگیڈیئر اعجاز صاحب جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے دستخط کیے، اور دوسرے معاہدے کے اندر شیخ رشید صاحب کے دستخط تھے اور وزیر مذہبی امور صاحب کے دستخط تھے، اور دوسری طرف سے علماء کرام کے دستخط تھے۔ اب وہ معاہدہ جیسے جیسے وقت ختم ہوتا ہے پھر اسے مزید آگے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور مزید اسے مدت آگے بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب، آپ وہ پہلے حکمران ہیں کہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو ہم ریاست مدینہ کی طرز پر بنائیں گے اور چلائیں گے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر ریاست مدینہ والا کوئی ایک کام بھی ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ کم از کم ریاست مدینہ کے لیے کوئی ایک اقدام ہی آپ ایسا کریں، کہیں سے تو آپ وہ کام شروع کریں۔ اگر کرونا کا یہ خوف دلایا جاتا ہے تو ایس او پیز مساجد کے لیے ہیں، 6 فٹ دور جو ہے وہ نمازیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہاں صفیں اٹھوا دی جاتی ہیں۔ عبادات کے لیے بھی ایس او پیز، ہر چیز کے لیے ایس او پیز۔ وہ ایس او پیز نہ منڈیوں کے لیے ہیں، نہ بازاروں کے لیے ہیں، نہ جلسے جلوسوں کے لیے ہیں، نہ ریلیوں کے لیے ہیں، اور نہ ہی پچھلے سال رمضان کے اندر یوم علی کے حوالے سے جو کراچی کے اندر جس انداز سے جو ہے وہ اہل تشیع نے کام کیا، ان کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ وہاں کوئی حکومتی اہلکار نہیں بولتے، کوئی ان کو گرفتار نہیں کرتا، کوئی وہاں ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اب ایس او پی صرف رہ گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور ختم نبوت کا نام لینے والوں کے لیے۔ تو خان صاحب، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا را آپ مہربانی فرمائیں اور ریاست مدینہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ نہ آپ ریاست مدینہ جیسے ملک بنا سکتے ہیں، نہ آپ میں وہ ایبیلٹی ہے، اور نہ ہی آپ کے وزراء اور مشیروں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کا ذہن کے لیے تیار ہیں۔ ریاست مدینہ، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی بڑی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر جب یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، بے انصافیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ لہذا ختم نبوت کے نام پر جب آپ نے وعدہ کیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالیں گے اور قرارداد منظور کر کے اسمبلی میں اس کو نکالیں گے، تو کیا آپ نے اب تک کیا اقدام کیا ہے؟ آپ کو ایف اے ٹی ایف کا خوف ہے؟ کیا یہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار یہ گستاخانہ خاکے بنانے سے پہلے کی نہیں لٹک رہی؟ اور آپ معیشت کے لیے ڈرتے ہیں۔ معیشت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا G8 کے ہاتھ میں ہے، G20 کے ہاتھ میں آپ کی معیشت ہے؟ معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نبی کی عدالت کے لیے، نبی کی صداقت کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے آپ ڈٹ جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خزانے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ آسمان و زمین کے خزانوں کے سارے منہ اس ملک کے لیے کھول دے گا۔ مگر کیسے ممکن ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں اور آپ ایک سفیر کو نہ نکالیں؟ پھر آپ نے ایک وعدہ کیا، بار بار ایگریمنٹ کیا، آپ کے وزراء نے ایگریمنٹ کیا ہے، اور پھر اگر وہ کسی وجہ سے نہیں پورا آپ کر پا رہے، آپ کی کوئی مجبوریاں ہیں، اور نبی کی رسالت تو آپ کی مجبوری نہیں ہے، نبی کی نبوت تو آپ کی مجبوری نہیں ہے، نبی کی ریاست کا نام لیتے ہیں مگر آپ وہ ریاست آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ چلے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ، کیونکہ آپ کی مجبوری ہوگی، وہ کیا مجبوری ہوگی وہ بھی ہم سمجھتے ہیں،
تو کم از کم یہ بھونڈا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی اس ریاست کے ان جاہل اہلکاروں کو کہ آپ ایک مذہبی جماعت کے ایک مذہبی قائد کو آپ اکیلے نہتے جاتے ہوئے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. نہ وہ اس کے پاس ہتھیار ہے، نہ اس کے ساتھ گارڈ ہے، نہ اس طرح کے کوئی ایسا عمل اس نے کیا ہے، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں جو پورے پاکستان کے اندر مظاہرے جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں، جس طرح جو ہے روڈیں بلاک ہو گئی ہیں، جس طرح نظام زندگی معطل ہو رہا ہے، اور جس طرح لوگ جو ہے گھروں سے بے گھر بیچارے راستوں میں پھنس چکے ہیں، جس طرح جو ہے بسوں کو، گاڑیوں کو، املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے. تو میری ان مظاہرین سے بھی گزارش ہے کہ کیا آپ یہ املاک فرانس کی جلا رہے ہیں؟ کیا یہ فرانس کے صدر کو اس کا نقصان ہوگا؟ کیا اس فرانس کے اس بدبخت کارٹونسٹ جس نے کارٹون بنائے کیا اس کو نقصان ہوگا؟ وہ تو وہاں ٹیلی ویژن پر دیکھ کر، سیٹلائٹ پر یہ امیجز دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ اپنی ہی معیشت کو برباد کرنے جا رہے ہیں. میرے بھائی، جہاں حکومت کا یہ عمل غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہاں تاجدار نبوت کا نام لینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کا یہ عمل بھی قابل مذمت ہے. آپ پولیس پر جو ہے وہ ڈنڈے چلائیں، آپ پولیس کو ماریں اور پولیس کو پکڑ کر. کیا فرانس کی یہ پولیس ہے؟ یہ فرانس کی فوج ہے؟ یہ ہندوستان کی فوج ہے؟ یہ پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کے ادارے ہیں، ان کا احترام کریں. ان کی غلطی اور قصور نہیں ہے. یہ مجبور ہوتے ہیں اداروں کی بات، اپنے ہائی افس کی بات کو ماننے کے لیے، مگر ان کو بھی چاہیے کہ آپ یہ ڈنڈے، یہ لاٹھی چارج، یہ آپ گولیاں، یہ آپ جو ہے ٹیئر گیسز کن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں؟ ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ جو نبی کی رسالت کے لیے باہر نکلے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کی رسالت کا تحفظ کیا جائے. شرم کرنی چاہیے حکومت کو، اس کے اداروں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ جو نبی کی رسالت، ان کی محبت کا نام لے کر وہ عام لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، عام لوگوں کے املاک کو جلا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، پولیس والوں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے جو عمل ہوا ہے، سب سے پہلے حکومت کو میں ان کی مذمت کرتا ہوں. ان کا یہ عمل گرفتار کرنا سعد رضوی کو قابل مذمت ہے. اور پھر دوسرا عمل جو پبلک جو ہے وہ پولیس پر اٹیک کر رہی ہے، اور پبلک جو ہے وہ ہماری املاک کو جلا رہی ہے اور جو گاڑیوں کو آگ لگا رہی ہے، یہ اس سے بھی بڑا جو ہے قابل مذمت عمل ہے. اس لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈومین میں آئیں. پولیس کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سعد رضوی کو چھوڑ دیں، پرامن طریقے سے چھوڑ دیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کریں، روڈوں پر آئیں، باہر نکلیں، اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، مگر ایمبولینسز کو راستہ دیں، میڈیسن والی گاڑیوں کو راستہ دیں، اور مسافروں کو راستہ دیں. مت کسی کا راستہ آپ روکیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا او تو طریقہ حق کا ہو، لوگوں راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے میں بیٹھو تو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، وہاں پر کسی کی گندگی نہ پھیلاؤ، وہاں پر رکاوٹ نہ بنو، یہ راستے کا حق ہے. کیسے آپ دیندار لوگ ہیں کہ آپ راستوں کو بند کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ راستوں کو جو ہے وہ پرخطر بنا رہے ہیں؟ تو میں دونوں عمل کی دونوں طرف سے ہی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں حکومت کو سب سے پہلے اقدام کرنا چاہیے کہ سعد رضوی کو چھوڑے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ سفیر کو اس ملک سے باہر نکالے، اور عوام کو پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اپنے گھروں کو جانا چاہیے. مگر مذہبی جماعتوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ کا مسئلہ نہ اس بات کو بنائیں. خدا را ایک مسلک کو رگڑا لگتا ہے، دوسرے مسلک والے بیٹھ کر مذاق جو ہے اڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر دوسرے مسلک والوں کو رگڑا لگتا ہے، پھر تیسرے مسلک والوں کو رگڑا لگتا ہے، پھر چوتھے مسلک والوں کو رگڑا لگتا ہے. ہر کوئی اپنے رگڑے کا انتظار کر رہا ہے. جس طرح آج کسی کو موت آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے لیے باری تھی، اسی کو موت آنی تھی، ہمیں نہیں آتی، مگر ہر ایک کی باری آتی ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح ہر ایک کی الگ الگ باری آ رہی ہے. آپ متحد ہوں، مذہبی جماعتیں متحد ہوں، متفق ہوں، اور متفق ہو کر جو ہے قوت کا مظاہرہ کریں. فرانس کے سفیر کو بھی نکال باہر کیا جائے، اور حکمرانوں کو ہوش بھی ٹھکانے آنے چاہیے کہ اگر اسلام کے خلاف کبھی کوئی بات کی جائے گی تو اس ملک کے اندر یہاں کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی کسی قسم کا کوئی شخص جو ہے امیر غریب برداشت نہیں کرے گا. اس انداز سے اس ملک کو ہم دین کی طرف لے کر پرامن طریقے سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے انشاءاللہ اس کو مضبوط بھی کرے گا، اس کو استحکام بھی بخشے گا. میرے بھائیوں، اندر اور بیرونی اور اندرونی خطرات سے بھی ہمیں دیکھنا ہے. اس ملک کو ہم اندرونی بیرونی خطرات سے بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا آشیانہ ہے. ہم جس ٹہنی پر کھڑے ہیں اس کو کاٹنا بے وقوفی ہے. یہ اس ملک کا نقصان ہے. اس لیے حکومت سب سے پہلے جو ہے ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ سعد رضوی کو چھوڑ دے، اور سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے، اور اس کے بعد پرامن طریقے سے مظاہرین جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کو بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. میری امید ہے کہ میرا یہ کلپ جو ہے امت مسلمہ کے لیے
اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔